السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہلو معزز باوقار ہلو علماء کرام اور ہمارے بیچ تشریف فرما ذیلی جمعیت اہل حدیث جامتارا کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علی حفظہ اللہ، دیگر اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہمارے دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس روئے زمین پر اپنی اپنی زندگی کا سانس لینے کا موقع دیا ہے، اور ابھی کچھ دنوں ایک دن پہلے ہم نے عید کی نماز بھی ادا کی ہے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے ہمیں توفیق سے نوازا، الغرض اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم ان کے احسان اور ان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، بہرکیف حد سے زیادہ درود و سلام نشاور اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے اس دینی مجلس کو رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ مسجد کے جو ادھورے کام ہیں
آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، بہت خوشی کی بات ہے۔ عیدگاہ کا معاملہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے۔ یہ سب دینی امور ہیں، دینی معاملات ہیں۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی دینی کام میں آپ کے جذبے کو بلند رکھے، آپ کے امداد سے، آپ کے تعاون سے، آپ کے روپے اور پیسوں سے دین کا کام اور ہو، مزید ہو، زیادہ ہو۔ مساجد کی تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دیگر دینی امور کی انجام دہی میں آپ کا انہماک ہو، آپ اس میں توجہ دیں، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن موسم ذرا دیکھ داکھ کر موسم دیکھ بھی لیا کیجیے۔ ابھی کل ہی تو عید کی نماز پڑھے ہیں، اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ لچھا خریدو، سیوئی گھانٹو، پاپڑ لاؤ، پلاؤ کا چاول، بریانی کا چاول، چستا، اس کی بھی چھٹائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے معاملات ہیں۔ شلوار سوٹ کا انتظام ہونا چاہیے، کپڑوں کا انتظام ہونا چاہیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور جو ہمارے ریلیشن میں آتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اگر کوئی ہمارے ریلیشن میں غریب طبقہ کے ہیں وہاں تک بھی پہنچاؤ۔ اور پھر بعد نماز عید اب آئیں گے داماد صاحب، کھوپڑی کھپچائے ہوئے، بال کٹنگ کیے ہوئے، ہے نا، ہوتا ہے اسی طرح۔ اب وہ داماد صاحب بڑے تڑک مزاج ہوتے ہیں، اس کی قدر کرنی ہوگی بڑھیا سے، ڈھنگ سے۔ پولٹری مرغی میں کام چلنے والا نہیں، دیہاتی مرغی سے کام چلے گا، دیہاتی مچھلی سے کام چلنے والا ہے نا۔ اور اگر روپیہ نہیں ہے تو گھر سے چاول نکالو، چاول بیچو، گندم نکالو، گندم نکالو، گندم کی بوری نکال کر بیچو بازار میں، دکانوں میں۔ مگر پھر بھی دیہاتی مرغی کا اہتمام کرنا ہوگا، اچھا پکوان کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو اخراجات تو میرے بھائیوں بہت زیادہ ہیں۔ حافظ صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا تقریر، ذرا بڑھیا سے ریکارڈنگ کر لیجئے، ذرا لائٹ میں آ جائے نا۔ آپ کا بھی یوٹیوب جو ہے ایک دم چمک جائے۔ دیکھیے بھائی، یوٹیوب میں جو تقریریں اپلوڈ ہوتی ہیں صاف نہیں ہو، اگر وہ تقریریں صاف طریقے سے سنائی نہیں دیں، یا جو ویڈیو بنتا ہے وہ صاف کلین نہیں ہو، تو یوٹیوبر کو خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے، چونکہ لوگ اسے دیکھنے سے ذرا بچتے ہیں۔ اسی لیے میں لائٹ میں آ گیا تاکہ حافظ صاحب کا ویڈیو ذرا شاندار جاندار بن جائے۔ تو میرے بھائیوں اخراجات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے موقع پر تعمیری کام کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا یہ جلسہ رکھ دیا گیا ہے۔ مرن پر مرن، چورن پر چورن، چھچن پر چھچن، کوٹن پر کوٹن۔ مسلمان تو کوٹا گیا، ڈھیکی میں جو دیکھتے ہیں کہ نہیں،
چاول کو کوٹ کوٹ کر کیا بناتے ہیں اس کو؟ ستوا کی طرح چکس. حافظ صاحب کبھی کبھی برابر مت یوٹیوب تیار کیا کیجئے، کبھی ہم لوگوں کو ذرا کچھ دوسرے انداز سے تقریر کرنے کا موقع دیجئے. یہ سامنے رکھ دیتے ہیں تو پھر اس ڈھنگ سے ہم لوگ تقریر نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہ پوری دنیا میں یہ تقریر جائے گی، پوری دنیا، پورے ورلڈ میں. لیکن کبھی کوئی من کرتا ہے کہ ذرا کچھ دوسرے ڈھنگ سے تقریر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور اس طرح والا بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. خالص یوٹیوب کا میٹیریل. تو باہر کے ابھی موقع دوسرا ہے، رکھ دیے جلسہ. میرے پاس فون گیا، بولے کہ تعمیری کام کا معاملہ ہے. میں تو سمجھ گیا کہ بس کھٹیا کھڑی تو ایسے ہی ہے لوگوں کی، اب مزید کھٹیا کھڑی کرنے کے لیے لوگ تلے. اور چندہ تب مزہ آئے گا جب تھیلا بھر جائے، بورا بھر جائے، ڈرام بھر جائے، کوہیا بھر جائے، چٹائی بھر جائے، اور چورک چارک پورک پارک تھوڑا موڑا اگر چندہ آئے گا مزہ کیا آئے گا. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت دیر سے ہیں یہاں پہ. میں اور مولانا عبدالرؤف علی صاحب حفظہ اللہ ہم لوگ بہت پہلے آئے جی، دیکھ رہے ہیں. اعلان تو چندے کا بہت دیر سے ہو رہا ہے، لیکن دینے والے بہت تھوڑے، اور یکے بعد دی گئی. اس سے کیا؟ اور وہ بھی پتہ نہیں ان چوٹیوں کو کیا ہو گیا، کھوٹوں کو کیا ہو گیا. بتائیے، دیکھیے بھائی سنبھال کر رکھیے ورنہ کھوٹے بھور کر دیں گے، جو ہے پیسوں کو چھیڑ کر دیں گے. جو ہے بہت کھوٹے، یہ پاؤں میں بھی کھوٹا چڑھ رہا ہے. اب یہ لچھا والا تھیلا ہوگا، چینی والا تھیلا ہوگا، تب کھوٹا کیسے لگ رہا ہے؟ اس کو ادھر کیجئے تھوڑا سا، جو ہے کوئی بڑھیا لائیے کہ کچھ ذرا ہم کو تقریر کرنے کا کچھ موڈ بن جائے. تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستو، خیر اچھی بات ہے، جو بھی ہو جائے تھوڑا ہی صحیح. اللہ سے دعا کیجیے، آپ لوگ بھی، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے دن اس دینی مجلس کے اندر جو بھی تعاون ہمارے جن بھائیوں نے اور جن ماں بہنوں نے پیش کیا ہے، اے اللہ اس تعاون کے اندر برکتوں کا نزول فرما دینا. اور پھر مواقع بہت ہیں انشاءاللہ، اور دیگر مواقع آئیں گے اور اس میں چندہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. دین کا کام ہے، مسجد کی تعمیر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نوازا ہے، توفیق دیا ہے، مال سے نوازا ہے. یہ مال ہمارا تھوڑے ہے، یہ مال تو اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم خرچ کریں گے، کہاں کریں گے؟ اللہ کے راستے میں. کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، شیطان کے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں. تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستو، آپ سبوں سے میری یہ گزارش بھی ہوگی کہ جن سے جتنا ہو سکے، جس قدر ممکن ہو، اللہ کے راستے میں، دین کے معاملے میں آپ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز. ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا. جتنا ہو سکے مدد کیجیے، دین کے معاملے میں کیجیے. اللہ تعالی ہر میدان میں آپ کی مدد فرمائے گا. آج تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ میں ہوں، اور ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، بابرکت مہینہ، رحمتوں کا، مغفرتوں کا، حصول جنت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور ایسا مہینہ جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ، مبارک مہینہ. ابھی ہم نے دیکھا اس مہینے کے اندر کہ مسجدیں
نمازیوں سے بھر جاتی تھی. کیا بات غلط ہے؟ صحیح ہے. ہماری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد بھی دکھائی دیتی تھی، بڑوں کی، عمر دراز لوگوں کی. لیکن ابھی دیکھ لو، ابھی وہی نظر آئیں گے جو پہلے نظر آتے تھے. رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں جو پہلے نظر آتے تھے وہی نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ اور نظر آئیں گے. کیسے؟ پتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ذرا چھوڑیں گے، مسجد چھوڑیں گے، لیکن ذرا سنبھل کر کے. ابھی 2-3 روز یا 1-2 ہفتہ مسجد میں اور حاضری دینے، اس کے بعد رفتہ رفتہ ہوا ہو جائیں گے. ہاں، مسجد میں اگر ایک صف نمازی ہو رہے ہیں، دیکھ لینا چند ہی ہفتے گزرنے کے بعد صف میں کمی پیدا ہو جائے گی، نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جائے گی. دیکھ لینا. اور ابھی تو دیکھ ہی لیا نا، ہر صف میں نمازی، ہر صف میں نمازی. لیکن ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے، اب کہاں نمازی؟ اب وہ لوگ جائیں گے جو لوگ رمضان سے پہلے مسجدوں میں حاضری دیا کرتا تھا. اور کون لوگ جائیں گے جن کو کچھ شرم آتی ہے، اور شرم کے مارے ابھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. ذرا انڈائریکٹ ان کا معاملہ ہوگا، آہستہ 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 وہ بھی گڑکیں گے، وہ بھی غائب ہو جائیں گے. تو رہ جائیں گے کون؟ پیور نمازی. 11-12 مہینے والے، 12 مہینے والے نمازی رہ جائیں گے. ابھی تو 1 مہینے والے ٹیمپروری جتنے بھی نمازی تھے ہوا ہو گئے، رفو ہو گئے، رفو چلے گئے. لگا دیا ذمہ، جاؤ آباد رکھنا. 11 مہینے آباد کرنے والوں جاؤ، اور 11 مہینے آباد رکھو مسجدوں کو. پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر چلے آئیں گے، پھر حاضری دینے لگیں گے. اور چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے گھگنی مولی کھانے کے لیے، افطار کرنے کے لیے. ابھی کہاں چلے گئے چھوٹے چھوٹے بچے؟ کہاں چلے گئے؟ افطار چھوڑنے والے، افطار کھانے والے، افطار توڑنے والے بچے کہاں غائب ہو گئے؟ اس وقت تو اگر کوئی نمازی اگر چھوٹے بچوں کو کہتا ہے ادھر سے کیوں جا رہے ہو، ادھر نماز پڑھ رہا دیکھتے نہیں ہو، تو ان کے باپ کو اندر سے خراب لگتا تھا. اچھا، کچھ لوگ نمازی جو ہوتے ہیں وہ ڈانٹتے ہیں اس الفاظ سے، کتبر نمازی رے. تو ایسے موقع پر بھی ان کے ماتا، ان کے باپ کو خراب لگتا ہے کہ وہ کتبر نمازی کہ میرے بیٹے کو بول رہا ہے کہ کتبر نمازی. میں پوچھتا ہوں، تمہیں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے بچے کہاں چلے گئے؟ وہ بچے جو مسجدوں میں پہنچا کرتا تھا وہ بچے کہاں چلے گئے؟ وہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ وہ عمر دراز لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ کیا بندگی 1 مہینے کے لیے؟ رب کی بندگی 1 مہینے کے لیے مختص ہے کیا؟ 1 مہینے کے لیے کیا 1 مہینے کے لیے رب دکھائی دیتا ہے؟ 1 مہینے کے لیے بندگی سے جڑتے ہو؟ 1 مہینے کے لیے مسجدوں سے لگاؤ رکھتے ہو؟ 1 مہینے کے لیے مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرتے ہو؟ 1 مہینے کے لیے مسجدوں سے قلبی لگاؤ رکھتے ہو؟
اور 1 مہینہ گزر جائے تو مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بات چل رہی تھی کہ کہاں چلے گئے وہ جوان، وہ نوجوان جو پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، کہاں چلے گئے؟ کیا بندگی چند دنوں کے لیے خاص ہے؟ سنو، اللہ تعالی اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پوری زندگی قدم حیات، زندگی کی آخری سانس تک رب کی بندگی کرتے رہو۔ سنو، نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی دماغ اگر اور دماغ کام کرے تو روزہ رکھنے کے بعد آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سن لیجیے، رمضان کے روزے بھی فرض، اور روزوں کے بارے میں کیا ہے؟ اگر بیمار آدمی ہو تو بیماری ختم ہو جانے کے بعد، شفا یابی مل جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ مطلب یہ کہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، یہ رخصت ہے روزے کے تعلق سے۔ لیکن بتاؤ، دکھاؤ کہیں ہے نماز کے تعلق سے کہیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر بیمار ہو، آدمی بیمار ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز سے رخصت ہے کہیں نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ اگر آدمی اپاہج ہو، لنگڑا ہو، معذور ہو، اگر آدمی نابینا ہو، آنکھوں کا اندھا ہو، پھر بھی نماز معاف نہیں۔ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی، نماز ہر حال میں پڑھنا ہوگا، نماز کسی طرح سے معاف نہیں۔ اور لوگوں سن لو، اگر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو، اگر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز سے رستگاری نہیں ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن تو نے نماز سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، نماز سے دوری، مسجدوں سے دوری۔ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج تو نے رمضان کے 30 روزے رکھ کے 30 روزے کی تکمیل کی ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ، تمہاری زندگی تقوی کی زندگی گزرنے لگے، ڈر اور خوف کی زندگی گزرنے لگے، اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ سے خوف کھانے لگو، جہاں بھی رہو اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہو، جہاں بھی جاؤ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں طاری رہے۔ اسی لیے تو روزے فرض کیے گئے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تو یہی ہے
کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن تم متقی نہیں بن رہے ہو، پرہیزگار نہیں بن رہے ہو۔ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے اگر کوئی شراب پینے والا تھا اور رمضان کا مہینہ آتے ہی شراب پینا چھوڑ دیا، اگر کوئی جوا باز تھا، اگر کوئی زناکار تھا، اگر کوئی گنڈا تھا، اگر کوئی لوٹ مار کرنے والا تھا، اگر کوئی غیبت کرنے والا فرد تھا، اور رمضان کے آتے ہی تمام برائیوں سے استفادہ دیا، تمام برائیاں چھوڑ دیا، اگر رمضان کی آمد سے پہلے وہ اے ٹی ایم مارا کرتا تھا، اے ٹی ایم چور تھا، ڈکیت تھا، موٹر سائیکل چور تھا لوگوں، لیکن رمضان کا مہینہ آیا اور وہ تمام جرائم اور کرائم کو چھوڑ دیا۔ لیکن سنو، جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، سنو غور سے سنو، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، شراب پینا شروع کر دیے، زناکاری کرنا شروع کر دیے، رشوت کھانا شروع کر دیے، لوٹ مار کرنا شروع کر دیے، اے ٹی ایم مارنا شروع کر دیے، غریبوں کے کھاتوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیے، غریبوں کی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیے، غریبوں کا دل پھاڑنا شروع کر دیے، غریبوں کا دل توڑنا شروع کر دیے، غریبوں کے دل کو اجاڑنا شروع کر دیے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کا مہینہ جب تک رہا، صدقات و خیرات کرتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، اور ذکر و اذکار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اپنے گناہوں کی بخشش رکھیے۔ مولانا ابھی ایک بار چارج دیجئے گا، لسٹ بنائیے، دھواں دھار انداز میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ دعائیا کلمات سے نوازیں گے۔ جن کو دینا ہے وہ دیتے جائیں، چندہ کوئی روکتا نہیں، جن کو اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے جائیں۔ ہمارے مولانا صاحب آپ کا نام نوٹ کرتے جائیں گے، اور ایک بار میں ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اور پھر وہی دھندا شروع ہو جائے۔ سنو، رمضان کے روزے رکھنے کا جو فائدہ ہے، جو مقصد ہے، بتاؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حاصل ہوا؟ رمضان کے روزے بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد 30 دن بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کاہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اس کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار نہیں، جن کاموں کو چھوڑ کر کے ہم مسجد سے جڑے تھے، جب مسجد سے نکلے تو پھر ان کاموں میں ہم لگ گئے، ان کاموں سے ہم جڑ گئے۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بتاؤ، تقویٰ کیسے پیدا ہوا؟ کیسے ہم کہیں کہ تقویٰ پیدا ہو گیا، متقی بن گئے، تمہارے روزے قبول کر لیے گئے؟ روزہ سن لو، قبول نہیں ہوا، پریشان تو ہوئے، خوب برداشت کیے، بھوک رہنا گوارا کی، پیاسا رہنا گوارا کی، کھانے پینے سے دور رہے، دن کے اندر فجر سے لے کر مغرب تک بچے رہے کھانے پینے سے۔ لیکن سن لو، وہ لوگ جن لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور پھر غلط روش پر گامزن ہیں، وہ سن لیں کہ تمہارا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں، اور سن لو، تمہارے روزے قبول نہیں کیے گئے۔ تمہارے روزے، ذرا آہستہ سے بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں چلتا ہے کہ میری بات آپ کو کلیئر سنائی دے رہی ہے یا نہیں سنائی دے رہی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے، اگر جیسے تھے ویسے ہو گئے
جیسے تھے ویسے ہو گئے، جس طرح کے تھے اسی طرح کے ہو گئے، جس کرتویہ کے بھاگی تھے بس وہی رہ گئے۔ سن لیجئے کہ روزہ قبول نہیں ہوا۔ جیسے حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے نا، جاتا ہے کہ نہیں؟ حج سے پہلے اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے جی، اور کہاں گئے؟ حج کرنے، حج سے واپسی ہوئی اور دیکھا گیا کہ جو حال پہلے تھا وہی حال حج سے واپسی کے بعد۔ مطلب یہ کہ حج میں گیا اور حج کر کے گھر واپس لوٹے، وطن معلوف آئے، لیکن آنے کے بعد کیا ماجرا ہے کہ جس طرح حج سے قبل، حج میں جانے سے پہلے جس طرح بے نمازی تھے ابھی بھی بے نمازی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ حج قبول نہ ہوا، حج قبول نہ ہوا، حج قبول نہ کرو، حج قبول نہیں کیا گیا۔ مطلب صاف ہے، صاف کلیئر ہے، کلیئر ہے، واضح ہے۔ ایک مہینہ روزہ رکھ لینے کے بعد اگر تمہارے اندر تمہاری ذات میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو، جان لو کہ ہمارے روزے قبول نہیں کیے گئے، ہماری بندگی قبول نہیں کی گئی، ہمارا رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب بیکار ثابت ہوا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھوڑے ہے؟ اچھا بھوکے کیوں نہیں رہتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں کھانا کھاؤ نا، اور رمضان کے بعد کھانا کوئی نہیں کھانا۔ نماز فرض ہے، فرض، اور اسے تو پڑھتے نہیں۔ روزہ فرض ہے، رکھ لیتے ہو، نماز فرض ہے، اور کس انداز کا فرض ہے جو میں نے بتا دیا کہ بیمار ہو تب بھی معاف نہیں، معاف نہیں، سفر میں ہو تب بھی معاف نہیں، کسی بھی حالت میں نماز معاف ہے ہی نہیں۔ اور روزہ کا معاملہ تو بہت کچھ ہے، سفر میں ہو، مسافر ہو، پریشانی کے ایام کٹ رہے ہیں باہر میں، سفر کی حالت میں ہو، مت رکھو، سفر سے واپسی کے بعد رکھنا شروع کرو، روزوں کی قضا کرو۔ لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حال میں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز بہت بھاری ہے۔ سن لو اور نوٹ کرو اس کو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بہت ہی برے وہ لوگ ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں رب کا احساس پیدا ہوتا ہے، رب دکھائی دیتا ہے، اللہ دکھائی دیتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، رب کو بھلا دیتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوان ساتھیوں، صرف اور صرف رمضان میں اللہ کی بندگی نہ کرو، بلکہ سن لو، اللہ کی بندگی ہمیشہ ہمیشہ کیا کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پوری زندگی کی آخری سانس تک رب کی بندگی کیا کرو، بلکہ اتنا سمجھ لو کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے معاملے میں جس قدر تم تیز تھے، جس قدر تم جوش اور جذبے کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے دلوں میں نیکیوں کے تئیں حوصلے بلند ہونی چاہیے۔ سن لو، تب سمجھ جاؤ کہ رمضان کے روزے نے کام کر لیا ہے، کام کر لیا ہے۔ نماز کے اندر، رب کی بندگی کے اندر، دعا ذکر و اذکار کے اندر اور زیادہ انہمام پیدا ہونا چاہیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزر گیا نا جی، اب تو اور زیادہ آپ کو دلچسپی دکھانی ہوگی،
دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اللہ کی بندگی کے معاملے میں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تقریر کا موقع نہیں ہے، سب تھکے ہوئے ہیں، مالی اعتبار سے بھی تھکے ہوئے ہیں، پاکٹ رمضان میں گرم رہتا تھا، ابھی ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اینٹ پر رہا بیٹا، لکڑی چی رہا بیٹا، کیا بالو دھوا بیٹا، سب تھکا ہے رمضان میں کمانے کے لیے، پورا پریشرم کیا ہے، قد و کاوش کیا ہے، محنت کیا ہے، کاہے کہ روپیہ کماوے اور عید کے انتظامات ہو جائیں، کپڑوں کا ویوستھا ہو جائے، اور اپنے بچوں کو تھکا ہی دیے ہو کما کما کر۔ بچہ چاہتا ہوگا کہ گھرے میں رہیں، لیکن نہ، جاؤ رے بابو کمانے جاؤ، چونکہ عید سامنے ہے، عید بہت قریب ہے، ابھی بہت طرح کا انتظام کرنا، کما وما کر لایا، تھک کے آیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی تھکا ہے، مالی اعتبار سے بھی تھکا ہے، اور روزہ رکھ کر بھی آدمی تھکا ہے، جی اللہ کی بندگی کر کے بھی تھکاوٹ ہے کافی جو ہے۔ چلیے ہم آپ سبوں کو آرام کے لیے موقع دیتے ہیں، اور ہمارے مولانا عبدالرؤف صاحب عالی حفظہ اللہ بھی بہت زیادہ مشغول شخصیت ہیں آپ، اور بہت زیادہ بوجھ بھی ان کے اوپر ہے، وہ بھی تھکے ہوئے ہیں ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر طرح سے۔ تو ہم سبوں کو بھی آرام دیجئے، آپ لوگ بھی آرام کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ دین کا کام آسان فرماتے ہیں، اور یہ بل کٹوا جو ہمارے نوجوان ہیں، چڑرا بابو ادار، دعا کر دیجئے ان لوگوں کے لیے، چندہ سے زیادہ اہم ان اداروں کے لیے دعا کیجئے، ایک دم بالکل اب اچھا، جن کو پڑھاؤ، جن کو لکھاؤ، جن کے استاد ہو، اپنے شاگردوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، کون کیا ماحول پیدا ہو گیا۔ آج میں اپنی دکان میں ذرا بیٹھا تھا روڈ میں، اور میں رستے میں روڈ میں چلنے والوں کو دیکھ رہا تھا، تو کتنے ایسے شاگردان نظر آئے جن کو میں نے پڑھایا اپنے ہی اسکول میں، اپنے ہی گاؤں کے اسکول میں، پہچان سے باہر ہے، ابھی آیا ہے کوئی پونا سے، کوئی بمبئی سے، کوئی کلکتہ سے، کوئی حیدرآباد، کوئی کیرل پیرل سے، پہچان نہیں سکا۔ اب نہ پہچاننے کا ایک مین کارن مولانا صاحب ہے نا، آپ بھی بہت رگھیاتے ہیں تقریر کرتے کرتے ہیں، رگھیائیے گا اس کو بھی جو ہے۔ اب ادھر چڑھ رہا ہے، یا ایک طرف چڑھ رہا ہے، سرپٹ کھیت کھلیان کی طرح کر دیا ہے ایک طرف، اور کیسے پہچانے کہ یہ وہی ہے کہ کون ہے؟ یہ حال ہے، اور عجیب معاملہ ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان پائے گا۔ جانتے ہیں بیٹا گیا کام کرنے کے لیے، اور بتائیے اگر بیٹا کام کرنے کے لیے گیا ہے اور لڑکا آپ کا 2 سال کے بعد آئے، سنیے گا غور سے میرے بھائی، 2 سال کے بعد آئے، چونکہ بہت آپ نے چھیڑا ہوگا ان کو، کماتے نہیں ہو، میری ہی محنت کا کمایا ہوا کھاتے ہو، میں کھیتی کرتا ہوں، لٹاتا ہوں، گھولٹاتا ہوں، اور دھان لاتا ہوں، وہی تم کھاتے ہو، کدال بھی تم نہیں پاڑتے ہو، ہم ہی لوگ کدال پاڑتے ہیں، بیڑا ڈھوتے ہیں۔ اب بہت زیادہ اگر ٹارچر کیے ہوں گے تو وہ جائے گا گھر سے تو 2 سال کے بعد آئے گا، کیا 3 سال کے بعد آئے گا، اور جانتے ہیں ممکن ہے، سمبھو ہے، سن لیجیے، تقریر ختم ہو گئی اور اسی میں عمل کرنا ہے، کیا تقریر ختم ہو گئی، یہیں پر جائے گا کھسیا کر کے، غصہ کر کے آئے گا، 2 سال چاہے 3 سال میں، ٹھیک ہے، اور دیکھیے 3 سال میں آئے گا اور بال بہت لمبا ہوگا، سن لیجئے، یہاں پہ بال بہت لمبا ہوگا، کم سے کم اس کو کتنا بولتے ہیں جی، 1 بیتا ہوگا، اور اتنے برابر 1 مٹھا برابر ہوگا، باقی ادھر سب جو ہے ایک دم سلپٹ، ایک دم کھور بھرایا ہوا، سن لیجیے، یقین کیجیے وہ دوڑ بھی آئے گا،
ایک دم پورا سرپٹ رونا ہوا، گھسیٹا ہوا، ایک دم چھلکا روٹی کی طرح. سن لیجئے، ایک دم خالی چوٹی رہے گا اور باپ دیکھے گا کہ یہ کون لڑکا ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کنفیوژن کے ساتھ، دکھون گدروے ہی کون ہے، دکھون گدروے ہی کون ہے، چھوڑے ہی کون ہے، منوے ہی کون ہے، دکھون. تب باپ ہڈار کی طرح بون بلار کی طرح کٹے گا، جو ہے ایسے بجھا ہے یہ لاگے کی ہی کیوں وہی، لیکن کے جن رو ایک کچھ نشان تیسان دکھل لے. ایسا بھی دور آئے گا، سن لیجئے، کنٹرول کیجئے، نینترن کیجئے اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر. ان چیزوں سے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ جو کر رہے ہیں، ادھر چھول چھال دے رہے ہیں، صفایا کر دے رہے ہیں، اور کھوپلا نما یہاں پہ بال چھوڑ دے رہے ہیں. سن لو، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، نبی کی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے. اپنے بچوں کو روکو، اسلامی تربیت سکھلاؤ. سن لو، اگر اپنے بچوں کو علم قرآن نہیں سکھلاؤ گے، علم ادب نہیں سکھلاؤ گے، اسلامی طور طریقے نہیں سکھلاؤ گے، اسلامی تہذیب نہیں سکھلاؤ گے، اسلامی کلچر نہیں سکھلاؤ گے، اگر مغربیت کا دل دادا تمہارا بچہ ہو جائے گا، تمہارے بچے کو جہنم سے بچنا آسان نہیں، بہت مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دے. اے اللہ ہمارے معاشرے میں جینے والے افراد کو اے اللہ اسلام کے احکامات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، اے اللہ اسلام کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لائیے